الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لمؤمن، اور نہیں ہے کسی مومن کے لائق ان یقتل کہ وہ قتل کرے مؤمناً کسی مومن کو الا خطأ مگر غلطی سے، ومن قتل مؤمناً اور جو کوئی قتل کرے مومن کو خطأ غلطی سے، فتحریر رقبۃ مؤمنۃ فتحریر پس آزاد کرنا ہے، رقبۃ ایک گردن، مؤمنۃ مومن، ودیۃ اور دیت دینا ہے، ودیۃ اور دیت مسلمۃ ادا کرنی ہے، الی اہلہ اس کے گھر والوں کے، الا سوائے اس کے ان یصدقوا کہ وہ صدقہ کر دیں، یعنی صدقہ کرتے ہوئے معاف کر دیں۔ فإن کان پس اگر ہو من قوم ایسی قوم میں سے، عدو لکم جو تمہاری دشمن ہے، وہو مؤمن اور وہ مومن ہو، فتحریر رقبۃ مؤمنۃ پس آزاد کرنا ہے ایک مومن گردن کو، وإن کان اور اگر ہو من قوم ایسی قوم سے، بینکم تمہارے درمیان، وبینہم اور ان کے درمیان، میثاق پختہ عہد ہو، پختہ وعدہ ہو، فدیۃ مسلمۃ پس دیت دینا ہے جو کہ سپرد کی جائے گی، الی اہلہ اس کے گھر والوں کی طرف، وتحریر رقبۃ مؤمنۃ اور ایک مومن گردن کو آزاد کرنا ہے، فمن لم یجد پس جو شخص نہ پائے، فصیام پس وہ روزہ رکھے، شہرین 2 مہینوں کے، متتابعین پے در پہ مسلسل، توبۃ من اللہ یہ بطور توبہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ مومن کا قتل سوائے 3 صورتوں کے جائز نہیں ہے، 3 صورتوں میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا رسول ہوں، تو اس کو قتل کرنا 3 صورتوں کے علاوہ حلال نہیں ہے۔ پہلی صورت جان کے بدلے میں جان، یعنی کہ اس نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کرنا، اور نمبر 2 شادی شدہ بدکار، اس کے اوپر بدکاری ثابت ہو جائے تو پھر اس کو رجم کیا جائے گا، اور تیسری صورت اسلام کو وہ چھوڑ دے، مرتد ہو جائے۔ ان 3 صورتوں کے علاوہ کسی بھی مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے، اس کو پچھلی آیات کے تناظر کے اندر اگر ہم سمجھیں، بات سمجھنے میں آسانی رہے گی کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ منافقین کو آپ نے قتل کرنا ہے، جہاں بھی وہ ملیں ان کو پکڑو اور ان کو قتل کر دو۔ تو اہل ایمان کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے، اور پھر خاص طور پر ایسا مومن جو جنگ کے اندر موجود ہے، یعنی ہے تو وہ کافروں کی طرف سے لڑ رہا لیکن اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اور اس میں 2 واقعات ہمیں ملتے ہیں، ایک اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو جس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے اس کو قتل کر دیا، کیونکہ وہ ان کے کنٹرول میں آ گیا تھا، تو وہ سمجھے کہ اس نے
ڈر کے جو ہے کلمہ پڑھا ہے جان بچانے کے لیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات جب پتہ لگی تو آپ نے فرمایا سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کیا آپ نے ان کے سینے کو چیر کر دیکھا تھا؟ جو آپ کہتے ہو کہ اس نے میری تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھا ہے، کیا آپ نے ان کے سینے کو، اس کے دل کو چیرا تھا، پھاڑا تھا؟ تو یہ یعنی دلیل ہے اس چیز کی کہ اگر حربی بھی ہے کافر، جنگ کے اندر وہ آپ کے مد مقابل آیا ہوا ہے، لیکن اگر وہ کیا نام ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کا قتل نہیں کرنا۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ جی اس نے کلمہ کس لیے پڑھا ہے۔ اسی طرح سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ہے وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے کہ وہ ایک قوم کے پاس گئے اور قوم والوں نے ان کو دیکھ کر وہ واضح لفظوں میں بیچارے نہیں کہہ سکے کہ اسلمنا ہم مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے سبعنا کا مطلب ہوتا ہے ہم بے دین ہو گئے، یعنی اپنا پرانا مذہب ہم نے چھوڑ دیا، ہم اسلام میں آ گئے۔ تو وہ سمجھے کہ سبعنا سے مراد یہ صابی ہو گئے، جو آپ نے پیچھے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، ٹھیک ہے، صابی، تو وہ سمجھے کہ یہ صابی وہ والے صابی ہو گئے، لیکن ان کا مقصود یہ تھا کہ ہم نے اپنے شرک کفر کو چھوڑ دیا ہے، اسلام کے اندر ہم آ گئے۔ انہوں نے قتل بھی کر دیا کچھ لوگوں کو، پھر جو ان کے قید بنے لوگوں کو پکڑا، قیدی بن گئے، ان قیدیوں کو تقسیم بھی کر دیا گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جس کے حوالے جو قیدی آیا وہ اس کو قتل کرے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم اس کو قتل نہیں کریں گے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے نہ پوچھے۔ تو آپ کے سامنے پھر جب معاملہ رکھا گیا تو آپ نے پھر اسی چیز کا حکم دیا کہ ان کو قتل نہ کرو، کیوں کہ یہ مسلمان ہو گئے لیکن اپنی زبان سے کہہ نہیں سکے۔ تو اس طرح یعنی کہ جو بھی جنگ کے اندر کافر بھی ہوگا تو اس کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ قتل کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قتل خطا جو کہ آپ اس آیت کے اندر پڑھ رہے ہیں آج۔ قتل خطا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا وار آپ نے کیا یا ایسی چیز سے آپ نے مارا کہ عموماً اس سے بندہ قتل نہیں ہوتا، مرتا نہیں ہے۔ مثال ہے آپ نے ڈنڈا کسی کو مارا ہے، ٹھیک ہے، اب ڈنڈے مارنے سے عموماً بندہ مرتا نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ ایسی جگہ پر مارتے ہیں جہاں پر عموماً مارنے سے بندہ مر جاتا ہے، پھر تو وہ آ جائے گا عمدن کے اندر، ٹھیک ہے، کہ آپ نے شبہ عمد کر دیا تو جان بوجھ کے قتل کر دیا یا اس کے جان بوجھ کے قریب آپ اس کے چلے گئے۔ لیکن آپ نے لڑائی ہوئی، مکہ 1-2 مارے لیکن بندہ پورا ہو گیا، جیسا کہ آپ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیں تو انہوں نے صرف ایک مکہ مارا، وہ بندہ کیا ہو گیا، فوت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس طرح کا جو قتل ہوتا ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ قتل خطا۔ قتل کیونکہ مارنے والے کی نیت مارنے کی نہیں ہوتی کہ میں اس کو جان سے مار دوں گا۔ ہاں اگر لڑائی میں اس کی نیت یہ تھی کہ میں اس کو جان سے مار دوں، جیسے بس اوقات بندہ کہتا تھا جی میں تمہیں جان سے مار دیتا ہوں، پھر وہ وار بھی ایسا ہی کرتا ہے جو واقعی جان سے مارنے والا تھا، پھر وہ کیا ہوگا، جان بوجھ کے قتل کے اندر آ جائے گا۔ لیکن اگر وہ وار ایسا نہیں تھا یا ایسی چیز سے وار کیا گیا جس سے عموماً بندہ مرتا نہیں ہے لیکن مر گیا تو اس کو کہتے ہیں قتل خطا۔ یا پھر اسی طرح سے ملتی جلتی صورت ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے نشانہ لگایا، جانور تھا لیکن اچانک سامنے سے بندہ کوئی گزر گیا، لیکن آپ مار رہے نشانہ جانور کو تھے لیکن بندہ آگے سے چلا گیا، اب وہ اس کو لگ گیا، وہ فوت ہو گیا، تو یہ کیا ہے؟ قتل خطا ہے۔ ایک تو یہ قسم ہے۔ دوسری ہوتی ہے عمد۔ قتل عمد سے مراد ہے کہ جان بوجھ کر، یعنی ایسے آلے کو آپ نے استعمال کیا، ایسی چیز کو آپ نے استعمال کیا جس سے عموماً قتل ہی کیا جاتا ہے، بندے کو مارا ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جان بوجھ کے جو قتل کرنا ہے اس کے بارے میں کل کی آیت کے اندر آئے گا۔ اور تیسرا جو ہے وہ ہے شبہ عمد، یعنی جو جان بوجھ کے تو آپ نے نہیں کیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے مشابہ ہے کام، آپ کی نیت نہیں تھی اس کے اندر جان بوجھ کے، لیکن وہ عمل وہ قاضی دیکھے گا کہ یہ جو قتل ہوا ہے اس کی جو صورت بن رہی ہے وہ شبہ عمد کی بن رہی ہے یا قتل خطا کی بن رہی ہے، تو وہ اس فیصلہ اس وقت کے لحاظ سے وہ دیکھ کر کرے گا کہ یہ شبہ عمد ہے، یعنی کہ جان بوجھ کے مشابہ یہ چیز آ رہی ہے،
ٹھیک ہے، تو وہ پھر اس کی دیت تھوڑی سی سخت ہے. سخت سے مراد یہ کہ پھر اس کے اندر حاملہ اونٹنیاں دینی پڑتی ہیں دیت کے اندر. دیت جو ہے پورے مسلمان کو، پورے بندے کو جو مارا جاتا ہے مسلمان کو، اس کی دیت ہوتی ہے 100 اونٹ. 100 اونٹ ہے. یہ قتل خطا کے اندر ہو یا عمد میں ہو، شبہ عمد میں ہو. لیکن پھر کچھ فرق پڑ جاتا ہے دیتوں کے اندر کہ وہ حاملہ گابن اونٹنیاں دی جاتی ہیں. یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر جو ہے قتل خطا کا ذکر کیا ہے کہ اگر کسی بندے نے خطا کرتے ہوئے غلطی کے ساتھ کسی مومن کو قتل کر دیا ہے تو اس کے اندر وہ 2 کام کرے گا. ایک کیا ہے؟ کفارہ دے گا. ایک کفارہ دے گا، فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، ایک مومن اس کو آزاد کرنا ہے، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو. مومن گردن کو آزاد کرنا ہے، یہ شرط ہے. ٹھیک ہے. کافر کرے گا آزادی، غلام تو اس نے آزاد کر دیا لیکن کافر ہے تو وہ اس کی ادائیگی نہیں کہلائے گی. تو مومن کی شرط یہاں پر اللہ رب العالمین نے لگائی ہے، تو مومن ہی آزاد کیا جائے گا، وہ چاہے پھر اس کے اندر اختیار اس کو مرد کرے یا عورت وہ آزاد کرے. اور دوسرا حکم کیا ہے؟ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، کہ خون بہا دے گا. دیت کس کو کہتے ہیں؟ خون بہا. ٹھیک ہے، کہ آپ بندے کو قتل نہیں کر رہے، قصاص وہ ہو جائے گا. قصاص آپ جب بندے کے مقابلے میں بندے کو قتل کر دیں گے اس کو ہم کہتے ہیں قصاص. ٹھیک ہے، لیکن آپ بندے کو قتل نہیں کر رہے لیکن آپ اس کی کیا لے رہے ہیں؟ دیت لے رہے ہیں، یعنی خون بہا لے رہے ہیں. اب وہ خون بہا 100 اونٹ ہے. ٹھیک ہے، اب 100 اونٹ تو آپ نے بازار سے خرید کے مثالیں دینے، تو اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کی قیمت لگائی جاتی ہے کہ جی 100 اونٹ کی کیا قیمت ہو، پھر وہ اس کے ذمہ لگایا جائے گا کہ اتنا آپ نے اس کو ادا کرنا ہے. لیکن اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ورثاء کو اجازت دی ہے کہ وہ چاہیں مکمل دیت معاف کر دیں یا دیت کا کچھ حصہ معاف کر دیں. یہ ان کی ثوابدیدی پر ہے کہ وہ اپنی مرضی حق استعمال کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے معاف کیا، نہ ہم قصاص لے رہے ہیں نہ ہم خون بہا لے رہے ہیں، ہم اس کو معاف کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے. اگر وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں جو ہے نا آپ نے 100 اونٹ کی ہی قیمت دینی ہے، ادا کرنی پڑے گی. یہ ان کی کیا ہے؟ آپس کی رضامندی کے اندر یہاں پر اللہ رب العالمین نے تھوڑا سا نرمی رکھی ہے، اجازت دی ہے. اللہ ان یصدقوا، سوائے اس کے کہ وہ صدقہ کر دیں. صدقے سے مراد یہ کہ وہ کیا کر دیتے ہیں؟ معاف، وہ کلی معاف یا پھر جزئی معاف کرنا. فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اگر قتل ہونے والا شخص ہے مومن، قتل ہونے والا شخص ہے مومن لیکن وہ کس کا ہے؟ اس کے جو ورثاء ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں. یعنی بندہ کیا ہوتا ہے؟ بس اوقات وہ پورے خاندان میں سے ایک ہی مسلمان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب جب ایک مسلمان ہے تو اس کے ورثاء تو موجود ہیں، اس کے ورثاء موجود ہیں، والدین موجود ہیں یا بہن بھائی موجود ہیں یا اولاد موجود ہے، ورثاء تو اس کے ہیں. لیکن وہ کیا ہے؟ عدو لکم، اللہ کہتے ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں، وہ تمہارے کیا ہیں؟ دشمن ہیں. پھر کیا کرنا ہے آپ نے؟ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، اس میں پھر آپ نے دیت نہیں دینی. کیوں؟ کیونکہ مسلمان کی دیت مسلمان کے مقابلے میں دی جائے گی. یہاں آپ مسلمان کی دیت اگر دے رہے ہیں تو کس کو دے رہے ہیں؟ اٹھا کے کافر کو. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر دیت کیا کر دی؟ ختم کر دی، لیکن کفارہ ختم نہیں کیا. کفارہ موجود ہے. فرمایا فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، تم نے کیا ہے؟ ایک غلام کو آزاد کرنا، یہ کفارہ تمہارا موجود ہے. کیوں کہ تم سے مومن قتل ہوا ہے لیکن تمہارا مد مقابل جو ہے جس کا بندہ قتل ہوا ہے وہ تمہارے دشمن ہیں. لیکن اب اس میں ان کو دیت آپ نے نہیں دینی، اس کو آپ نے کیا ہے؟ صرف غلام آزاد کرنا ہے. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر وہ مقتول جس کو قتل کیا گیا ہے، جو قتل ہو چکا ہے، وہ ایسی قوم سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان میں معاہدہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، معاہدہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں کیا ہے؟ فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اس میں دونوں کام ہے، کفارہ بھی ہے اور دیت بھی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیت کو مقدم رکھا ہے اور کفارے کو مؤخر رکھا ہے. پیچھے اللہ رب العالمین نے کفارے کو مقدم رکھا تھا اور دیت کو
کیا نام ہے مؤخر رکھا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء یہ بیان کرتے ہیں کیونکہ مومن سے اگر لے رہا ہے تو اس کے اندر اس کو پتہ ہے کہ میں نے دیت تو ادا کرنی ہے، وہ اس کے اندر سستی نہیں کرے گا۔ تو جو کفارہ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے اس کے اندر وہ انسان سستی تھوڑی بہت کر سکتا ہے، تو اس لیے اس کو مقدم رکھ دیا کہ مومن نے کفارے کو مقدم رکھنا ہے کہ میں نے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، پھر خون بہا بھی میں نے دینا ہے۔ لیکن جب کیا نام ہے معاہدے والا شخص ہوگا تو اس کے اندر بندے کو یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہم کیوں دیں خون بہا، ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ سستی انسان کی آ سکتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر پہلے خون بہا کا تذکرہ کر دیا کہ یہ معمولی نہیں ہے، بھلے وہ تمہارا معاہد ہے، تمہارا اس سے معاہدہ چل رہا ہے، تو اب اس کو تم نے دیت بھی دینی ہے اور ساتھ میں غلام بھی آزاد کرنا ہے۔ فمن لم یجد، اب یہ ہے غلام نہ ہونے کی صورت کہ بندے کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ وہ غلام آزاد کر سکے، فصیام شہرین متتابعین، 2 مہینے مسلسل روزے رکھے گا۔ ہاں الا یہ کہ شرعی عذر ہے، شرعی عذر سے مراد خاص طور پہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کے ایام آ جاتے ہیں، تو یہ شرعی عذر ان کا آ گیا، کیونکہ وہ اس ایام کے اندر نبی علیہ السلام نے ان کو روزہ رکھنے سے منع کر رکھا ہے، تو اب وہ اس کو ختم کریں گی، تو پھر اس کے بعد وہ وقفہ نہیں کریں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن مرد ہے، بیمار نہیں ہے، صحت مند ہے اور کوئی شرعی عذر نہیں ہے، شرعی عذر سے مراد یعنی ڈاکٹر نے مثال ہے اس کو کہا کہ یہ بھائی روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، بندہ رکھے گا تو اس کی صحت میں اور زیادہ نقصان ہے، تو پھر اس کو اس کے اندر کیا ہے نرمی دی جائے گی کہ وہ اگر روزہ اس کی وسعت کے مطابق وہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن شرعی عذر کوئی نہیں ہے تو پھر کیا ہے شہرین متتابعین، 2 مہینے مسلسل، یوں سمجھ لیجئے آپ روزے رکھتے رکھتے بندہ پہنچ گیا 55 روزے پر، 60 روزے رکھنے دے، 55 تک پہنچ گیا، کوئی روزہ نہیں چھوڑا، ایک بیچ میں چھوٹ گیا، اب دوبارہ سے پھر وہ انسان شروع کرے گا۔ کیوں متتابعین یہ شرط کیوں رکھی ہے؟ کیونکہ مسلمان کا قتل کرنا جائز نہیں تھا، اب اس سے غلطی سے ہو گیا ہے، اس لیے اس کا کفارہ بھی کیا ہے بڑا سخت رکھا گیا ہے کہ تاکہ بندے کو احساس ہو کہ میں نے اگر یہ کام کر لیا تو مجھے یا تو غلام آزاد کرنا پڑے گا، غلام نہیں ہے تو پھر مجھے 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ توبۃ من اللہ، اللہ کہتے ہیں اگر بندے نے یہ کام کر لیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کی توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔